برادران اسلام، امن و امان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر معاشرہ پرامن ہو تو اس میں بسنے والے لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا عورتیں، مالدار ہوں یا غریب، اگر معاشرے میں امن و امان ہے تو سارے کے سارے لوگ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر معاشرے میں امن و امان نہ ہو، نہ جانے محفوظ ہو، نہ ہی مال و دولت کو تحفظ حاصل ہو، جہاں عزتوں کو پامال کیا جاتا ہو، جہاں دن دہاڑے یا رات کے اندھیرے میں اسلحہ کی نوک پر گھروں، گزرگاہوں، بازاروں میں ڈاکہ جنی کے واقعات عام ہوں، جہاں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا ہو، وہاں جینا حرام ہو جاتا ہے۔ محترم و معزز بھائیوں، جس معاشرے میں امن و امان نہ ہو تو اس معاشرے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے رات کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ محترم و معزز بھائیوں، اگر معاشرہ بدامنی کا شکار ہوتا ہے تو ایسے معاشرے میں بدامنی، انتشار، لاقانونیت کی وجہ سے حقوق و فرائض میں پابندی نظر نہیں آتی، بلکہ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں واضح طور پر خلل نظر آتا ہے، سستی نظر آتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بیابو گیا وادی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے وہاں پر بسنے والے باسیوں کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے امن و امان کی دعا کی، جیسا کہ فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دے، خوشحالی کا شہر بنا دے، اور اس میں رہنے والے لوگوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں پھل عطا فرما، انہیں رزق عطا فرما۔ میرے محترم و معزز بھائیو، یہ بات بالکل واضح ہے کہ غذائی اشیاء یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں اور امن و امان ایک معاشرے کی خوشحالی کے لیے، ایک معاشرے کی کامیابی کے لیے ضروری عناصر ہے۔ اس کے بغیر معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر معاشرے میں امن و امان نہیں آ سکتا، اس کے بغیر معاشرہ پرامن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے امن و امان کی اور رزق کی دعا کی۔ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کو پرامن شہر بنا دیا، اور امن بھی اس قدر زیادہ کہ وہاں شکار کرنے تک کو حرام قرار دیا ہے، یہاں تک کہ شکار کو بھگانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ وہاں پر درختوں کو کاٹنے اور گری ہوئی چیز اٹھانے سے بھی روک دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کا امن برقرار رکھنے کے لیے
وہاں پر ظلم کرنے والے لوگوں کو دردناک وعید سنائے، جیسا کہ فرمان ہے سورہ حج آیت نمبر 25 میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو شخص مکہ میں از راہ ظلم کچھ روی اختیار کرے گا، جو شخص مکہ مکرمہ میں ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم ایسے شخص کو دردناک عذاب کو بتا دیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھی امن و امان کی اہمیت۔ ایک کامیاب معاشرے کے لیے، ایک پرامن معاشرے کے لیے امن و امان اور غذائی اشیاء کی بڑی ضرورت ہے۔ میرے محترم معزز بھائیوں، آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ظالم لوگ بم دھماکوں کے ذریعے امن و امان کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ ظالم لوگوں کو سرے عام قتل کر دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے دردی سے مار رہے ہیں، اور یہ خصوصی طور پر مسلمانوں کے ساتھ۔ آج یہ ظالم کفار مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ان کے نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار کر آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ یہ اس طرح کی سوچ نہ سوچیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو یہ جان لے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے، اور جو شخص کسی انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیتا ہے تو یہ سمجھ جائے کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچایا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص کسی دوسرے کو جان کے بدلے کے علاوہ صرف اس لیے قتل کر دیتا ہے کہ اس نے زمین پر فساد برپا کیا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ اور جو شخص کسی انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیتا ہے تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کی زندگی کو بچایا۔ محترم و معزز بھائیوں، کوئی بھی ہو اگر وہ کسی مومن کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کے خلاف وعید ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا۔ جو شخص کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے جہنم، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کا غصہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خاص سزائیں مقرر کی۔ پہلی یہ کہ وہ جہنم میں رہے گا، دوسری یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، تیسری یہ کہ اسے اللہ رب العالمین کے غضب کا، اللہ رب العالمین کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا، چوتھی یہ کہ اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت برسے کہ اللہ رب العالمین کی اس پر پھٹکار دی، چوتھی یہ کہ اس کے لیے، پانچویں یہ کہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محترم و معزز بھائیوں، جس طرح سے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح سے یوم عرفہ کا دن حرمت والا ہے، اسی
اسی طرح سے ایک مسلمان کا خون، اس کے مال اور اس کی جائیداد حرم ہو جائے. جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے اور آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً تمہارے خون اور تمہارے مال اسی طرح سے حرمت والے ہیں جس طرح سے یہ دن تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں. اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے روز مینا میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اور اللہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے جواب دیا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ان سے سوال کیا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا نام کوئی دوسرا ذکر کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ مشہور شہر مکہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مکہ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ یہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی ہی کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں اسی طرح سے حرمت والی ہیں جس طرح سے یہ دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے. اور عنقریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو اور تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے. خبردار تم میرے بعد کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگے. بھائیوں، ان دونوں احادیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. جس طرح سے مکہ مکرمہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح سے ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح سے عرفہ کا دن حرمت والا ہے، جس طرح سے یوم النحر قربانی کا دن حرمت والا ہے، اسی طرح سے ایک مسلمان کا خون، اس کے مال اور اس کی جائیداد حرمت والا ہے. میرے بھائیوں، اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ ایک بدامنی کے شکار معاشرے میں امن و امان کیسے قائم ہوگا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ امن و امان اگر قائم ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف ایمان کے ذریعے. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 48 میں وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو شخص ایمان لائے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو اسے نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوگا، نہ ہی اسے کسی چیز کا غم. میرے محترم و معزز بھائیوں، اگر مسلمان سچے مومن ہو جائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر لے، مومنوں کی جو صفات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کی ہے، اگر ان صفات کو مومنین اپنا لے تو ان کا معاشرہ پرامن ہو سکتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ رب العالمین مومنوں کی 5 صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر مومنین یہ 5 صفات اختیار کر لے تو وہ سچے مومن ہو جائیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 سے 4 میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یقیناً مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ نماز قائم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اسے مال دیا ہے وہ اس میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اصل میں یہی مومن ہے، اور ایسے شخص کے لیے اس کے رب کے یہاں درجات ہے، بخشش ہے، جنت۔ محترم معزز بھائیو، ہم تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان صفات کا اختیار کریں، ان صفات کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سچے مومنوں کی صف میں شامل کریں۔ اگر ہم ان صفات کو اختیار کر لیتے ہیں، اگر ہم ان صفات کو اپنا لیتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی پرامن ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہم سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 29، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں انہی کے لیے خوشحالی ہے اور انہی کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے۔ محترم معزز بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر ہم پرامن معاشرہ چاہتے ہیں، معلوم ہوا کہ اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کریں، گناہوں سے برائیوں سے